جب سے طالبان کی حکومت بنی ہے افغانستان میں، ہزاروں عورتوں کو ہر سال چڑیل کہہ کر زندہ جلا دیا جاتا تھا، اور وہ بھگت بھی رہے ہیں، اس کا خمیازہ بھی بھگت رہے ہیں، اور شاید ابھی ان کو خود اس بات کا ادارک نہیں ہے کہ وہ کتنی غلط حرکت کر رہے ہیں۔ ان کو جہاں پر بھی کوئی بھی سازگار ماحول جہاں پر بھی ملے گا، وہ جس کو بھی استعمال کر سکیں گے پاکستان کے خلاف وہ کریں گے۔ اتنا بڑا نقصان پھر نہ حکومت برداشت کر سکتی، نہ افواج پاکستان برداشت کر سکتی ہیں، پھر یہ ری ایکشن تو ایک دن آنا ہی تھا۔ السلام علیکم ناظرین، ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ہارون طاہر۔ ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے پاک افغان جنگ کئی عرصے سے جاری و ساری ہے، اور جس طریقے سے پاکستان کی جانب سے افغانستان کے طالبان کو دھول چٹائی جا رہی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ افغانستان کی معیشت جو بد امنی کا شکار ہو چکی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور کیل جو کہ تابوت میں حکومت طالبان کی جانب سے ٹھوک دیا گیا، وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ چند روز پہلے افغانستان میں ایک قانون نافذ کیا گیا جس کے تحت ہر ایک مرد کو اجازت دے دی گئی کہ وہ اپنی بیوی کو جتنا چاہے تشدد کا نشانہ بنائے، محض اس صورت میں کہ ہڈی نہ ٹوٹے، اور ساتھ کے ساتھ صرف اگر سزا ملے گی تو صرف 15 دن کی۔ اس پر گفتگو کریں گے، اور ساتھ کے ساتھ جو معاشی بدحالی کا شکار ہے اس وقت افغانستان، اور انڈیا کی معیشت کی کیا صورتحال ہے، ان تمام تر اہم موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے مدعو کیا ہے معروف صنعت کار ہیں، تجزیہ کار ہیں، میاں راشد اقبال صاحب۔ سر، تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے۔ جی، تھینکس فار ہیونگ می۔ سر، تھینک یو سو مچ۔ سر، کیا کہیں گے جس طریقے سے پاک افغان جنگ جاری ہے اس ٹائم، اور جس طریقے سے بڑی بری طریقے سے جو ہے وہ شکست سے دو چار ہو رہا ہے افغانستان، اور جو سب سے اہم چیز جو کہ اسلام کے نام پر افغانستان کے طالبان اپنی حکومت بنائے بیٹھے ہیں، اور ساتھ میں جو عورتوں کے حقوق کو ضم کرنے کا جو یہ قانون سامنے آیا ہے، اس پر کیا آپ کی رائے ہے؟ جی، بہت شکریہ، آپ نے مجھے آج موقع دیا، تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی لوگوں نے مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کیا ہے تو نزلہ ہمیشہ اقلیتوں اور خواتین پر ہی گرا ہے۔ اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہولی رومن امپائر کے زمانے میں جب یورپ میں پادریوں کی حکومت تھی تو ہزاروں عورتوں کو ہر سال چڑیل کہہ کر زندہ جلا دیا جاتا تھا، اور اسی کا ہی یہ ایک دوسرا رخ ہم افغانستان میں دیکھ رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مذہب کا نام لے کر سیاسی مقاصد حاصل کرنا اور اپنے مخالفین کو دبانا، یہ انتہائی ایک گھٹیا حرکت ہے، اور وہ بھگت بھی رہے ہیں، اس کا خمیازہ بھی بھگت رہے ہیں، اور شاید ابھی ان کو خود اس بات کا ادارک نہیں ہے کہ وہ کتنی غلط حرکت کر رہے ہیں۔ اچھا میاں صاحب، جس طریقے سے ہم یہ افغانستان کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، ایک عرصے سے افغانستان انڈیا کا ہینڈل بن کر پاکستان کو دہشت گردی کا نشانہ بنا رہا ہے، اپنی جو ان کی حدود ہے اس کو استعمال کر رہا ہے جہاں سے متعدد دہشت گرد پاکستان کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ ابھی جو تمام تر یہ صورتحال آپ نے دیکھی ہے جنگ کی، اس میں کیا سمجھتے ہیں کس طریقے سے افغانستان مشکلات سے دو چار ہو رہے ہیں، اور کیا اسٹریٹجی پاکستان کی ہونی چاہیے اس جنگ کو لے کر؟ دیکھیے، باڑ ہم نے لگا لی، اس کے باوجود یہ لوگ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے، اور جب سے دوبارہ طالبان کی حکومت بنی ہے افغانستان میں، اس وقت سے ہی بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں بے تحاشا دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی، اور سارے لوگ وہیں سے ہی آ رہے، اسلحہ بھی، ٹریننگ کیمپس بھی، اور ان کو فنڈنگ بھی وہیں سے ہو رہی۔ تو یہ ایک آسان طریقہ ہے، انڈیا تو خود کہہ چکا، ان کے کئی وزیروں مشیروں نے ٹی وی پر بیٹھ کر باقاعدہ کہا ہے کہ پاکستان کو ہم کھلے محاذ پر تو شکست نہیں دے سکتے، اور اگر ان کے ساتھ لڑنا ہے تو دہشت گردی ہی ایک طریقہ ہے، اور بلیڈ دیم ود 1 ملین کٹس۔ تو یہ ان کی پرانی تھیوری ہے، اور اس کے اوپر وہ کافی عرصے سے عمل پیرا بھی ہیں۔ ان کو جہاں پر بھی کوئی بھی سازگار ماحول جہاں پر بھی ملے گا، وہ جس کو بھی استعمال کر سکیں گے پاکستان کے خلاف وہ کریں گے، اور یہ تو اب ہم پر ہے کہ ہمیں ان کا مقابلہ کرنا بھی چاہیے، اور ہم کر بھی رہے ہیں۔ اور پچھلے 5 سال سے پاکستان تو ان کو سمجھا رہا تھا کہ بھائی باز آ جائیں اور نہ کریں دہشت گردی ہمارے ملک میں۔ آپ کے سامنے ہے، تقریباً پچھلے 3-4 سال میں 24-25 ہزار شہادتیں تو ہوئی ہیں پاکستان میں، اور اتنا بڑا نقصان پھر نہ حکومت برداشت کر سکتی، نہ افواج پاکستان برداشت کر سکتی ہیں، پھر یہ ری ایکشن تو ایک دن آنا ہی تھا۔ اچھا، جس طریقے سے ہم نے عورتوں کے
حقوق کی بات کی، اور پاکستان ہمیشہ سے ہی اسلام کا پرچار کرتا رہا ہے، اور ہمارے پاکستان کی بنیاد بھی لا الہ الا اللہ پہ ہی بنائی گئی، اور جس طریقے سے ہم یہاں پر تمام تر حقوق فراہم کرتے ہیں خواتین کو، تو افغانستان میں یہ ایک بڑا معاملہ چھڑا ہے۔ اس میں عورتوں کی جانب سے احتجاجی مظاہرے بھی کیے گئے، اور ایون بابسوخ ذرائع سے جو خبر ہم تک پہنچی ہے اس میں ایون عورتوں کی جانب سے طالبان پر اٹیکس تک بھی کیے گئے۔ تو عورتوں کے حقوق کو لے کر کیا سمجھتے ہیں؟ پاکستان کو کس طریقے سے فردر سٹینڈ لینا چاہیے دیگر اسلامی کنٹریز کے لیے، خاص طور پر جو افغانستان کی صورتحال ہے، اس پر سر آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے۔ جہاں تک بات ہے وہ طالبان کے اوپر خواتین کے اٹیک کی، تو انہوں نے اٹیک نہیں کیا، انہوں نے سیلف ڈیفنس کیا ہے۔ طالبان نے ان کے اوپر تشدد کرنا شروع کیا تو انہوں نے اپنے تحفظ کے لیے آگے سے ہاتھ اٹھایا ہے، اور وہ ہر انسان کو حق حاصل ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک خواتین کے حقوق اور اسلام کا تعلق ہے تو بھائی ہمارا مذہب تو آج سے 14 سال پہلے جب ساری دنیا میں خواتین کے حقوق کی کسی کو کوئی سمجھ ہی نہیں تھی، اس وقت ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں عورتوں کے لیے بے تحاشا تحفظات فراہم کیے گئے ہیں۔ جائیداد میں حصہ، شادی ختم کرنے کی اجازت، اس طرح کے کاروبار کرنے کی اجازت، بے تحاشا ایسے اختیارات ہیں جو خواتین کو صرف اسلام نے دیے 14 سال پہلے۔ اچھا سر، معیشت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ معیشت جو کہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے ہر ایک کنٹری کے لیے، اور جب بھی کوئی ملک جنگ کی صورتحال سے دوچار ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز ایفیکٹ ہوتی ہے وہ ہے ہماری اکنومیکل سچویشن۔ ابھی کیونکہ ایک عرصے سے پاکستان متعدد اپنے روایتی حریفوں کے ساتھ جنگ کی لپیٹ میں ہے، کبھی بھارت کی جانب سے اسٹرائک کی جاتی ہیں، کبھی افغانستان کی جانب سے، اور پھر جس طریقے سے اندرونی دہشت گردی کا بھی کافی حد تک سامنا ہے، پھر جس طریقے سے ایران اور اسرائیل کی وار کے بعد فیول پرائسز بڑھیں اور ایک عجیب سی نفسا نفسی اوورال ورلڈ کے اندر پھیلی، تو کیسی دیکھتے ہیں خاص طور پر افغانستان کی؟ میں چاہوں گا کہ پہلے ہم اس کی معیشت سے بات کو شروع کریں کہ اس وقت اس تمام تر صورتحال کے بعد افغانستان کی معیشت کو کیسا دیکھ رہے ہیں، پھر بھارت کی معیشت کے بارے میں بتائیے گا، اور پاکستان کی معیشت کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، کس طریقے سے کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلٹی ہے، اور اگر نہیں ہے تو کس طریقے سے اسٹیبلٹی لائی جا سکتی ہے؟ جہاں تک پاکستان اور افغانستان کی جنگ کا تعلق ہے تو اس میں نقصان زیادہ افغانستان کا ہے۔ پاکستان کو میں سمجھتا ہوں شاید کچھ فائدہ ہی ہوا ہے کہ جو افغان ٹریڈ کی وجہ سے اسمگلنگ ہوتی تھی وہ رک گئی، اور جو فارن ایکسچینج کی ایلیگل ٹریڈ ہو رہی تھی افغانستان کے ساتھ وہ رک گئی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں ڈالر کا ریٹ مستحکم ہے۔ اور افغانستان کو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، کیونکہ ان کا سارا را مٹیریل اسی افغان ٹریڈ کے ذریعے ہی وہاں تک پہنچتا تھا۔ ان کی بہت ساری فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں اور وہ کافی زیادہ مشکلات کا شکار ہے، اور وہاں پر فارن ایکسچینج کی بھی کمی ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ اب ساری فارن ایکسچینج پاکستان سے ہی جاتی تھی اور وہ بھی اب رکی ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے تو افغانستان کو زیادہ نقصان ہوا ہے۔ پاکستان کو میں سمجھتا ہوں نقصان تو نہیں ہوا، جو خرچہ ہوا آف کورس وہ تو ہے، مگر نقصان نہیں ہوا، الٹا فائدہ ہوا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے انڈیا پاکستان جنگ کا، تو اپنے سے 5-6 گنا بڑے دشمن کو ہرانا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، مگر ہم نے کر دکھایا الحمدللہ سر۔ اور جو پاکستان کی عزت اور توقیر میں اضافہ ہوا ہے وہ بھی ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ ہم نے اپنے سے 6 گنا بڑے دشمن کو ہرا دیا، اپنے سے 7 گنا بڑی فوج کو ہرا دیا، اپنے سے جدید ایئر فورس کو ہرا دیا۔ تو اس سے پاکستان کا امیج بھی بہت امپروو ہوا ہے اور پاکستان کی کریڈیبلٹی بھی بہت امپروو ہوئی ہے۔ بہت شکریہ میاں راشد صاحب آپ کے قیمتی وقت کا اور آپ کی قیمتی رائے کا۔ ناظرین، ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے جس طریقے سے آپ کو لمحہ بلمحہ ہر طریقے کی صورتحال سے آگاہ کیا جاتا ہے، اور جس طریقے سے پاک افغان جنگ اور پاک بھارت جنگ کے بعد معیشت کی صورتحال ہے، تو ہمارے دونوں روایتی حریفوں کو اس وقت معیشت کے پلیٹ فارم پر بری طریقے سے شکست سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے، جبکہ پاکستان کا جو اس وقت نیریٹیو ہے وہ واضح ہے کہ پاکستان کی خود مختاری اور پاکستان کی اکنومیکل سچویشنز کو اس وقت کے حکمران اور تمام تر عسکری قیادت مل کر پروان چڑھانے میں اپنی تمام تر کاوشوں کو بروکار لا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ہارون طاہر کو دیجیے گا اجازت، نئے پوڈ کاسٹ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔